یہ جو سرکل آف کنسرن ہے یہ جتنا جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا آپ کا سرکل آف انفلوئنس سکڑتا جاتا ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ آپ کنسرنڈ ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، بڑی اچھی کنسرن ہے. آپ کنسرنڈ ہیں کہ فلسطینی جو ہیں ان کو آزادی نہیں مل رہی. پی ایس ایل میں کراچی کنگز جو ہیں انہوں نے اچھی پرفارمنس نہیں دی، آپ کی کنسرن ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا آپ ان چیزوں کے اوپر اپنی انرجی صرف کرتے ہیں اتنا آپ کا سرکل آف انفلوئنس جو ہے وہ سکڑتا جاتا ہے. سو اف یو آر جسٹ کنسرنڈ، اگر آپ ان چیزوں کو لے کر کے پریشان ہیں جو کہ آپ جن کے متعلق کچھ نہیں کر سکتے، ڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا وقت، اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. فوکسڈ اپروچ ایک ہوتی ہے، فوکسڈ اپروچ، اور ایک ہے ڈی فوکسڈ یا منتشر یا پھیلی ہوئی اپروچ، ہر جگہ تھوڑی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، اور ایک ہے بالکل مرکوز. اچھا، ایک اور سرکل بھی ہوتا ہے، ویسے تو بہت سارے سرکل آف فرینڈز ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، مگر ایک اور سرکل ہوتا ہے جو کہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے. دیٹ از سرکل، گولڈن سرکل آف ایکسیلنس. وہ تو ینگ اور یانگ ہوتا ہے، پازیٹیو انرجی اینڈ نیگیٹو انرجی. لائف از بٹ پولر opposites. Life is like that. We have negative and positive, and that is the circle of life. رات دن، گرمی سردی، ڈائیورسٹی. مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں گولڈن سرکل آف ایکسیلنس کی. یہ گولڈن سرکل آف ایکسیلنس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ڈاؤن فیل کریں، جب بھی آپ ایسا فیل کریں کہ آپ نے اپنے منصوبوں کو تکمیل پہنچانے کی انرجی کم ہو گئی ہے، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو گولز ہیں آپ کے، ان کو حاصل کرنے میں آپ کو انرجی کم ہے، آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، آپ کمتر محسوس کر رہے ہیں، تو آپ گولڈن سرکل آف ایکسیلنس سے مدد لے سکتے ہیں. گولڈن سرکل آف ایکسیلنس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ زندگی میں یہ گولڈن سرکل آف ایکسیلنس یہ ہوتا ہے کہ جو ماضی میں آپ کی لائف میں آپ نے کوئی اچیومنٹ کی تھی اس کے بارے میں سوچیں. کوئی اچیومنٹ جس پہ آپ کو شاباش ملی ہو، جس پہ آپ کو تھپکی ملی ہو. آپ کی لائف میں کوئی ایسی اچیومنٹ ہے جو آپ نے کی جس پہ آپ کے پیرنٹس خوش ہوئے ہوں؟ کوئی ہے ایسی؟ اچھا، یہ گولڈن سرکل آف ایکسیلنس میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ایک واقعہ سوچیں جس پہ آپ نے اچھا محسوس کیا ہو، اور پھر آپ سوچیں کہ وہ آپ کہاں پہ تھے. جیسا بتا رہا ہوں نا ویسا کرنا ہے، پری پلان کرنے کو نہیں کہہ رہا. آپ نے غور کرنا ہے کہ پیچھے ماضی میں آپ کی زندگی سے کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ کو خوشی ملی تھی، آپ کو اچھا لگا تھا، آپ کو پراؤڈ فیل ہوا تھا. آپ نے اپنی لائف کے پیچھے جا کے، ماضی میں جا کے یہ سوچنا ہے. اور جب آپ یہ واقعہ سوچ لیں تو پھر آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ اس وقت آپ کہاں تھے، کن لوگوں کے ساتھ تھے. وہ ساری چیز کو آپ نے ری لیو کرنا ہے. ری لیو کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے وہ اب ہو رہی ہو، ایسے آپ نے کرنا ہے جیسے وہ اب ہو رہی ہو، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ اب وہ واقعہ ہو رہا ہے، اور جو اس وقت آپ کے جذبات تھے اور کیفیت تھی اس کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. جو بھی واقعہ جس میں آپ کے ماں باپ نے یا اسکول میں یا کسی ٹیچر نے آپ کو شاباش دی تھی، کوئی اچھا پازیٹیو واقعہ، جب آپ وہ سوچ لیں اور وہ کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیں تو سمجھیں کہ آپ کے ارد گرد ایک گولڈن سرکل ہے. اور آپ اس گولڈن سرکل میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اچھا بہترین واقعہ اور اس سے منسوب اچھی فیلنگز
آپ کو اپنے جسم میں محسوس ہوتی ہیں. اور جب آپ اس سرکل سے ایسے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر وہ فیلنگز آپ کی نہیں رہتی. تو یہ آپ نے ایک پریکٹس کرنی ہے اپنی لائف سے. پیچھے ماضی میں جا کے کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ کو شاباش ملی ہو, امی ابو سے ملی ہو, کسی چچا سے ملی ہو, کوئی پازیٹیو واقعہ کوئی ٹیچر سے ملی ہو, اس کو آپ نے ری لیو کر کے فیل کرنا ہے, فیل. اور جب آپ وہ فیل کریں تو یہ آپ کا گولڈن سرکل آف ایکسیلنس ہے. آپ نے اس وقت ایکسیلنٹ فیل کیا اور ایک گولڈن سرکل میں اپنے آپ کو محسوس کیا. اور جب آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ ویسا نہیں محسوس کرتے. اور جب بھی آپ برا محسوس کریں, پریزنٹ میں ڈاؤن فیل کریں, تو آپ وہ یاد کر کے پھر اس گولڈن آف سرکل آف ایکسیلنس میں اسٹیپ ان کر لیں. اس سے آپ کو سمجھ لیں کہ جیسے یہ آپ کا لانچنگ پیڈ ہے. لانچنگ پیڈ سمجھتے ہیں؟ جیسے اسپیس شٹل کے لیے ایک لانچنگ پیڈ ہوتا ہے, تو ویسے جب آپ کوئی اچھا کام, جیسے سگریٹ چھوڑنا, نشہ چھوڑنا, سگریٹ چھوڑنا, اپنے غصے پر قابو پانا, اپنی ڈس اپوائنٹمنٹس کو ہینڈل کرنا سیکھنا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ ٹو ڈیفیکلٹ, مجھ سے نہیں ہوگا. تو آپ نے سوچنا ہے کہ اگر میں نے ماضی میں وہ موقع پہ یہ کر لیا تھا اور مجھے شاباش ملی تھی, تو اپنے آپ کو ایک دفعہ گولڈن سرکل آف ایکسیلنس میں لے کے آئیں اور پھر وہ کام کرنے کی کوشش کریں, تو آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا, کیونکہ یو ول فیل امپاورڈ. آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ نے اگر ماضی میں کوئی اچھا کام کیا تھا تب آپ کو شاباش ملی تھی, تو اب بھی آپ کر سکتے ہیں, بیکاز یو آر دا سیم پرسن. تو اس کو بولتے ہیں گولڈن سرکل آف ایکسیلنس. یہ ویسے اس سے ہٹ کے تھا, یہ تو اچھا یہ ایگزیکٹو اسکلز آ گئی دوبارہ. تو اگر آپ کو یاد ہو تو 1-2 ہفتے پہلے ہم نے یہ ایگزیکٹو اسکلز شروع کی تھی, اور ایگزیکٹو اسکلز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایسی صلاحیتیں سیکھ لیں جن سے آپ کی زندگی میں کامیابیاں آپ کے دروازے پہ دستک دیں گی. اور اس میں پلاننگ جو ہے, اس کے متعلق ہم نے بات کی تھی. یہ پلاننگ اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ بیل منڈے چڑھے, صحیح طریقے سے چلے. یہ نہ ہو کہ ہم کوئی کام شروع کریں اور اس کو پہلے سے پلان ہی نہ کریں, ان پلانڈ شروع کر لیں, پھر اس کے نتائج بھی خراب ہو سکتے ہیں, درست نہیں ہو سکتے. اس لیے پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اٹ شوڈ بی ویل پلانڈ. پرو ایکٹیو اپروچ اس کو کہہ سکتے ہیں. اسمارٹ تو بہترین پلاننگ ہوتی ہے. آپ اسمارٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹلی چاہیے کیا, نتیجہ چاہیے کیا, ایگزیکٹ, اس کو بولتے ہیں اسپیسیفک. میجریبل کا کیا مطلب ہوا؟ جس کو ہم باقاعدہ گریڈ کر سکیں, گریڈنگ. میجریبل ہو کہ جب ہم نے آغاز کیا تھا ہم کہاں پہ تھے. مثال کے طور پہ آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں, تو آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں کہیں لکھا ہوا آتا ہے کہ اب اتنے کلومیٹر اسلام آباد رہ گیا, اتنے. یہ میجریبل ہے نا. اے سے کیا ہوگا اسمارٹ میں؟ اے سے. اگر ہم ایسی چیزیں کوشش کریں جو کہ ممکن ہی نہ ہو حاصل کرنا, تو پھر تو دیوار پہ سر پٹکنے والی بات ہے نا. تو اچیویبل بھی ہو, یہ ہم دیکھ لیں کہ از اٹ اچیویبل اور ناٹ. اگر مارس کے لیے کوئی تیاریاں پکڑ رہا ہے تو مے بی کبھی ایسا وقت آ جائے کہ جوپیٹر پہ بھی ممکن ہو. اگر جو ہے وہ 7 والی گلیکسی کون سی ہے, آرمیڈا یا کیا ہے, اینڈرومیڈا, تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر بھی چلے جائیں. تو اپنی استطاعت جب ہم بڑھاتے رہتے ہیں, ممکن ہے کہ ابھی جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں
وہ ہم نہ کر پائیں. ابھی ہماری سخت طاقت صلاحیت کم ہے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں. اور آر سے ریئلسٹک, سو اٹ از کائنڈ آف دا سیم دیٹ آور گولز شوڈ بی ریئلسٹک اکارڈنگ ٹو آور ایبلٹی. اینڈ ٹی سے ٹائم باؤنڈ, مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں جی میں کروں گا, کوئی نہ کوئی اس کی ڈیڈ لائن تو ہونی چاہیے نا کہ اتنی دیر میں ہم نے یہ اچیو کر لینا ہے. تو اسمارٹ پلاننگ, اسمارٹ گولز اور آرگنائزیشن کیوں ضروری ہے آپ بتائیے. وائی از آرگنائزیشن نیسسری فار آور ایگزیکٹو اسکلس؟ وائی از اٹ ون آف آر ایگزیکٹو اسکلس؟ آرگنائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آرگنائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے آرگنائزڈ وے میں, جیسے کہ جو تنظیم کا انہوں نے ذکر کیا ہے, جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں بہت سارے لوگ, بہت ساری ڈپارٹمنٹس مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ویل آرگنائزڈ آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے پرسنلی ہمارا ایک آرگنائز طریقہ ہو سکتا ہے. مثلاً آپ کی وارڈروب جو ہے جہاں پہ آپ کپڑے لٹکاتے ہیں, دیٹ کین بی آرگنائزڈ اور ڈس آرگنائزڈ. آپ جہاں پہ اپنا دفتر میں یا جس جگہ پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ آرگنائزڈ بھی ہو سکتی ہے یا ڈس آرگنائزڈ بھی ہوتی ہے. جو چیزیں ویل آرگنائزڈ ہوتی ہیں, ایک پہلے یہ کمپیوٹر وغیرہ جو ہمارا لیپ ٹاپ ہے یا یہ موبائل فونوں سے پہلے ایسی چیزیں ملتی تھیں, ان کو بولتے تھے آرگنائزرز. جو ہے اگر ڈس آرگنائزڈ کیا ہوتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ بتائیں گے واٹ از ڈس آرگنائزڈ؟ سو آرگنائزڈ ہمارے جو آرگنز ہیں, ہمارے جسم کے اندر جو آرگنز ہیں, کڈنی از این آرگن, ہارٹ از این آرگن. تو ڈفرینٹ آرگنز جو ہیں وہ جب مل کے کام کرتے ہیں تو بہترین سارا معاملہ چلتا رہتا ہے. اور جب وہ آپس میں ان کا تال میل نہیں ہوتا تو ڈس آرگنائزیشن ہو جاتی ہے. تو انسانوں کے درمیان, انسان کی اپنی زندگی میں یا کسی محکمے میں جب ڈس آرگنائزیشن ہوتی ہے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. انٹر ڈیپینڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں, ایک دوسرے پر تکیہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. سو آرگنائزیشن میں بھی آرگنائز طریقہ یہ ہے کہ جو مختلف ہمارے معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے چاہیے. سینرجی یس ان دیٹ وے کہ ایک اور ایک دو نہیں ہوتے بلکہ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. سو دیٹ از سینرجی. انرجی بڑھ جاتی ہے جب ہم اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کی کیا جو ہے امپورٹنس ہے آپ بتائیں. یہ بھول گیا, نہیں پتا, دیٹ از دی ایزی وے آؤٹ. یہ کوئی حل نہیں ہے. مسکراہٹ بہت اچھی چیز ہے مگر صحیح جگہ پہ, بلا وجہ کی مسکراہٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو آپ سے میں نے پوچھا ہے ٹائم مینجمنٹ, ذرا دماغ اس پہ لگائیں نا کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے, ٹائم اور مینجمنٹ. یہ تو بہت سمپل ہے بتانا. اگر آپ اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے, اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے. جو بھی ہم کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, مگر اس کے لیے ہمیں سنسیئر ایفرٹ اندر پٹ کرنی پڑے گی. ٹائم مینجمنٹ کی نا ہم نے کل بہت ساری بات کی تھی. جب انہوں نے کہا نا تو پورا لیکچر تقریباً اسی پہ ہوا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنا ٹائم مینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ 24 گھنٹے کو مینج کر لیں, ایک وقت میں 24 آورز کو مینج کر لیں تو آپ کی لائف جو ہے وہ کافی آسان ہو جائے گی. جب ہم فیوچر کے متعلق کہ کیا ہوگا, ہم سے کام ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا, کوئی گڑبڑ ہو جائے گی, جب ہم اس طرح کی سوچیں سوچتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ بے چینی. بے چینی کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟
انگزائٹی میں انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ ٹول ہے سکسیس کا. اگر آپ اپنا ٹائم صحیح مینج کرتے ہیں، ضائع نہیں کرتے ہیں، تو آپ ایک سکسیس کے، کامیابی کی طرف چل رہے ہیں. جتنے بھی لوگ اپنا ٹائم مینج کرتے ہیں، اور یہ جیسے ابھی یاد کرایا طیب نے کہ ٹائم مینجمنٹ از سیلف مینجمنٹ. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت سونا ہے، اپنی نیند پوری کرنی ہے، صبح جاگ کے کیا کام کرنا ہے، سب سے اہم کیا ہے، کوئی آپ نے ٹو ڈو لسٹ بنائی ہے، کوئی پرائرٹائز کیا ہے کہ آج مجھے کون کون سے کام کرنے ہیں، کن کی اہمیت زیادہ ہے، تو یہ آپ کی زندگی میں فائدہ دیں گی. اور آپ شاید یہ کرتے بھی رہے ہوں. ٹائم مینجمنٹ میں وہ کام جو آپ کو ارجنٹ لگتے ہیں مگر امپورٹنٹ نہیں ہے، مثال کے طور پہ موبائل بار بار چیک کرنا، یا ای میلز بار بار چیک کرنا، یا ایس ایم ایس چیک کرنا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ارجنٹ ہے مگر وہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں. کوئی بھی ہم نے جب کام کرنا ہوتا ہے تو ایک فلو سٹیٹ میں آنا، ایک زون میں آنا، ایک ایسے وقت میں آنا جس میں کام تیزی سے ہونے لگتے ہیں. اگر ہم بار بار کام کو روک روک کے کریں تو ہمارا ردم نہیں بنتا، ہم اچیو نہیں کر پاتے. اس لیے اپنے دن کے مختلف اوقات کو پہلے سے رکھیں کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے. اور سب سے اہم ہے کہ آپ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں. اگر کوئی اپنا بیڈ بناتا ہے، چھوٹی سی چیز، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نیور ٹیک دا ایزی وے، یہ ان کی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ ہمیں پہلے وہ راستہ چننا چاہیے جو آسان ہے. اگر ہم تیار ہی نہیں ہیں اور ہم ریڈی نہیں ہیں اور ہم پہلے ہی مشکل راستے چن لیں گے اور ان کا انجام نکلے گا ناکام ہونے میں، تو ہمیں اچھا تھوڑی فیل ہوگا، ہمیں لگے گا ہم وہ اچیو کر ہی نہیں سکتے. سو مثلاً بستر بنانا جو ہے یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. اگر پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، مگر جب بھی کوئی کام پریکٹس کریں میک شیور دیٹ اٹ از دی رائٹ پریکٹس. اگر وہ ایک غلط پریکٹس ہوگی اور آپ وہ کرتے رہیں گے تو وہ ایڈکشن بن جائے گی، وہ بیڈ ہیبٹ وچ از ایڈکشن. سو یہ جملہ اتنا کافی نہیں ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، دی کریکٹ پریکٹس یہ زیادہ اہم ہے. سو امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ٹائم ہے اس کو مینج کریں اور خود کو بھی مینج کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے دن کو کیسے گزارنا ہے. اور جب آپ دن کو صحیح گزاریں گے، چھوٹے چھوٹے چنکس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کرتے ہیں. جب آپ کوئی بہت بڑا ٹاسک آپ کو دے دیا جائے تو ہمت نہیں پڑتی کہ میں وہ صحیح کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، مگر جب آپ اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس کر لیتے ہیں تو اٹ بیکمز ایزی. ایک کہانی ہے چھوٹی سی، اور وہ کہانی یہ ہے کہ ایک بارات تھی کہیں گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو باراتی جو ہیں وہ انہوں نے کرنا یہ ہے، لڑکی کی شادی تب کریں گے اگر ہر آنے والا باراتی ایک دمبا کھائے گا، ایک سالم دمبا کھائے گا تو پھر ہم بیٹی کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے، ورنہ نہیں بھیجیں گے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بارات آئے اس میں کوئی بزرگ ساتھ نہ آئے. تو انہوں نے چھپا کے کسی بزرگ کو، سمجھدار کو لے گئے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ شرط جب وہاں پہنچے تو تب انہوں نے رکھی کہ بھئی ہر جو کتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا 100 لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 100 دمبے آپ نے کھانے ہیں. تو جو بڑے میاں تھے، جو بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، مگر ہماری بھی ایک شرط ہے کہ آپ نے 100 دمبے اکٹھے نہیں رکھنے، ایک ایک کر کے لانے، اور اس طرح سے ہم آتے جائیں گے، اور 100 لوگ ہیں، 100 دمبے آئیں گے، ہم 100 کے 100 کھائیں گے،
اور انہوں نے ایسا کر دیا. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ ون ڈے ایٹ اے ٹائم، ان دا چنکس، اسمال چنکس. تو جب آپ ٹائم کی ڈویژن کر لیتے ہیں تو تھنگس بیکم ایزیئر. یو کین ڈو اٹ. جو آپ کو اکٹھے بہت مشکل لگ رہا تھا، آپ کو کہا جائے کہ پورا اونٹ کھائیں، کھا جائیں گے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اس کو آپ نمک لگا دیں اور اس کو آپ پرزرو کر لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیں، جیسے عرب میں کرتے ہیں کہ جب بڑی عید ہوتی ہے تو اس میں اونٹ دیتے ہیں اور وہ سارا سال اس کو کھاتے رہتے ہیں، تو پھر کھا لیتے ہیں. اکٹھے کھانا مشکل ہے یا ناممکن ہے، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اگر آپ پلاننگ کر لیں، پلاننگ کرنے کے بعد ٹائم مینج کر لیں، تو آپ ہر کام تھوڑا تھوڑا کر کے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹائم ایلوکیٹ کرنا پڑے گا، سیلف مینجمنٹ کرنی پڑے گی. جیسے میں نے کئی لوگوں کو یہاں بتایا، وہ سارا دن پریشان رہتے ہیں، انگزائٹی میں رہتے ہیں اور وری کرتے رہتے ہیں. جیسے شہباز سے شاید میری یہ بات ہوئی تھی کہ میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اس بات کو اگر آپ سارا دن سوچتے رہیں کہ میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو بندہ پریشان ہو جائے گا، اینکشس ہو جائے گا، اس کا دل کی دھڑکن تیز رہے گی. پر آپ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ یہ میں نے وری ٹائم صرف آدھا گھنٹہ روزانہ رکھنا ہے. آدھا گھنٹہ میں نے خوب جم کے وری کرنی ہے. نہ صرف وری کرنی ہے بلکہ لکھ لکھ کے وری کرنی ہے کہ مجھے کن کن باتوں سے پریشانی ہوتی ہے، کہ میں یہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. اور باقی 23.5 گھنٹے یا 1 گھنٹہ وری رکھ لیں. صبح صبح 9 بجے ناشتہ کر کے، واک کر کے، فریش ہو کے وری شروع کر دیں، بیٹھ جائیں. لو جی میں آگے لکھ لیں، ایک بورڈ لگاؤ، وری ٹائم بگنز ناؤ. یہی میں ایگزیکٹلی بتا رہا ہوں کہ جو لوگ سارا دن وری کرتے رہتے ہیں وہ ایک ایسے سرکل میں گھومتے رہتے ہیں جس میں نتیجہ کچھ نہیں ملتا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، کچھ نہیں فائدہ ہوا. مگر جب ہم اپنے ذہن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب وری ٹائم شروع ہوتا ہے اور یہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں نے کچھ اور نہیں کرنا، صرف وری کرنی ہے. یہ میرے انگزائٹیز ہیں، یہ میرے پرابلمز ہیں، ان کے اوپر میں نے سوچ بچار کرنی ہے. تو دونوں میں سے ایک نتیجہ نکلے گا. یا تو وہ پرابلمز آپ لکھیں گے، پروز اینڈ کونز، ان کے اچھی سائڈ اور ان کی بری سائڈ، اور آپ اس کا کوئی حل نکال لیں گے. یا دوسرا یہ نکلے گا کہ آپ وری کرنے بیٹھیں گے تو کوئی خیال نہیں آئے گا. تو پھر آپ کا اگر خیال نہیں آ رہا تو آپ نے باقی ٹائم میں تو اپنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میں نے تو باقی ٹائم پہ وری کرنی نہیں ہے، اسی ٹائم پہ وری کرنی ہے. ورنہ سارا دن وری کرتے 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 بندہ پھاوا ہو جاتا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. یہاں پہ یہ اسامہ کے ابو کہہ رہے تھے کہ جب واپس جائے گا تو یہ اپنا دن کیسے گزارے گا، یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دے گا، یہ کوئی خرابی پیدا کر دے گا. انہی کے ساتھ انضم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کیا ہوا کہ صبح میں نے اس وقت اٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ طیب مجھے بتا رہے تھے میں کتاب پڑھ لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں. اگر آپ نے پہلے سے یہاں پہ پریکٹس شروع کر دی ہے انڈور میں کہ میں نے، اور ہم یہی کرتے ہیں، کوئی آپ کے سونے کا ٹائم ہے، کوئی جاگنے کا ٹائم ہے، کوئی میڈیکیشن کا ٹائم ہے، کسی ڈاکٹر کا ٹائم ہے ملنے کا، سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، میڈیکل ڈاکٹر، اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ لیکچرز کے ٹائم ہے. یہ سارے دن کی ڈویژن ہوئی ہوئی ہے. اس لیے جب ڈویژن ہوئی ہوتی ہے، آپ نے پہلے سے مختص کیا ہوتا ہے، ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے، تو پھر دن گزارنا اتنا مشکل نہیں. ورنہ جا کے یہ خیال آتا ہے کہ آپ اپنے امی ابو سے یا لوڈ ون سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں.
تو اگر پہلے سے یہ ٹائم کو آپ نے مینیج کرنے کے لیے کوئی پلان بنایا ہوا ہے تو پھر ٹائم گزارنا، بلکہ پھر تو 24 آورز گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو لگتا ہے کہ شاید دن جو ہے وہ چھوٹا ہے اور کام زیادہ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے بیٹھ کے تھوڑی دیر پلاننگ کریں، یہ اندازہ لگائیں کہ کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، سیلف کو آرگنائز کریں کہ کام کیا کیا کرنے ہیں، کون سے کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، اور پھر ٹائم کو مینیج کریں. اور ٹائم مینجمنٹ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سیلف مینجمنٹ. ورکنگ میموری، لوگوں کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری یادداشت کمزور ہے. تو مسلز جو ہیں وہ کیسے بلڈ کرتے ہیں؟ ٹریننگ کرتے ہیں، آپ کو پش اپس کرتے ہیں، کوئی وزن اٹھاتے ہیں، کچھ بھی ایسا کچھ کرتے ہیں تو مسلز تگڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ میموری کو کوئی ٹاسک دیں کہ میں نے فلاں فلاں چیز یاد رکھنی ہے اور پھر ریکال کریں کہ وہ یاد رہی ہے یا نہیں رہی، تو آپ کی میموری بھی تگڑی ہو جائے گی. پر اس کو کوئی ٹاسک دینا پڑے گا. مثلاً یہ چیزیں جو ہم بتاتے ہیں، جیسے ابھی اسامہ بتا رہے تھے، کتنی مرتبہ ہم نے ریوائز کی ہوں گی، پھر آہستہ آہستہ وہ چپک جاتی ہیں، کرتی ہیں. پھر آپ جب بتاتے ہیں، ایک چیز یاد کرنا اور پھر کسی کو بتانا، تو جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو وہ پروسیس ہو کے آپ کے دماغ سے، میموری سے پروسیس ہو کے زبان سے موٹر فنکشن نکلی، تو اب یہ اور پکی ہو گئی. اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی چابی ہے، مثال کے طور پہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ چابی کہیں بھی رکھ دیتے ہیں، اس کو ڈھونڈنا آسان ہوگا یا مشکل؟ یا آپ نے ایک کوئی ویسے نہیں چابیوں کے کی سٹنڈ، اس پہ آپ نے جاتی لٹکا دی اور اب آپ نے اس کو واپس نکالنا ہے، تو یہ آسان ہوگا یا کہیں بھی رکھ دینا آسان ہوگا؟ تو آپ نے جو چیز بھی یاد رکھنی ہوتی ہے اپنے ذہن میں اس کو آرگنائز کریں کہ یہ میں نے فلاں بندے کے ساتھ یا فلاں جگہ پہ یہ بات ہوئی تھی. اب آپ اس کو جب جیسے میں نے پوچھا کہ آپ ریکال کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا واقعہ تھا جس پہ آپ نے اچھا محسوس کیا، تو کافی سارے آپ میں سے نہیں سوچ نہیں پا رہے تھے. حالانکہ سب کی یادداشت تو اچھی ہے، میموریز تو ہم یاد کر سکتے ہیں. وہ آپ ہی کی لائف سے تو پوچھ رہا تھا، مگر اس کو پیگ کرنا ایسے ہے جیسے کہیں لٹکانا. جیسے کپڑے ہوتے ہیں نا، ان کو کہیں لٹکاتے ہیں، کھونٹی پہ لٹکاتے ہیں، ہینگر پہ لٹکاتے ہیں، تو کہیں پہ پلیس کریں آپ. تو ورکنگ میموری میں بھی آپ اپنی جو چیز یاد رکھنا چاہتے ہیں اس کو کہیں پہ پلیس کریں. تو ایک تو ریپیٹیشن ہوگی، ریپیٹیشن سے اس کو صحیح جگہ پہ پلیس کریں، اس کو ریکال کریں. ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہے نا، جہاں پہ ساری میموری کمپیوٹر کی ہوتی ہے، وہ مختلف جگہوں پہ پڑی ہوتی ہے. جو مختلف فائلز ہیں مختلف جگہوں پہ پڑی ہوتی ہیں. جب ہم اس کو ڈی فریگمنٹیشن کرتے ہیں تو وہ ساری فائلز کو ایک جگہ لے آتا ہے، اور جو خالی جگہ ہے اس کو ایسے اتنی جگہ خالی ہو جاتی ہے، اکٹھا کر دیتا ہے، کمپریس کر دیتا ہے، باقی جو جگہ ہے وہ خالی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے جب سوتے ہیں، نیند پوری کرتے ہیں، تو یہ ڈی فریگمنٹیشن ہوتی ہے. آپ کی جو ہارڈ ڈسک میں سارے واقعات ہیں وہ ترتیب سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ورکنگ میموری کے لیے ریکال کرنا، نیند پوری کرنا، اور تیسرا کیا تھا؟ ریکال کرنا، نیند پوری کرنا، اور اس کو صحیح طرح سے جہاں پہ جو چیز آرگنائز کرنا، یہ ضروری ہے. میموری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹیٹک ہے، جس کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا. اور ورکنگ میموری جو ہے آپ کی ایگزیکٹو سکلز کے لیے کوئی فائدہ دیتی ہے؟ جو اچھے ایگزیکٹوز ہیں، جو لوگ زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان کی میموری شارپ ہوتی ہے یا ان کی میموری ویک ہوتی ہے؟ جوان سے نہیں فرق پڑتا، یوزج سے فرق پڑتا ہے. اگر وہ ڈرگز کریں گے، اپنے دماغ کو کلٹر کریں گے، پریشان رہیں گے، تو ان کی جوانی میں میموری کیسی ہو جائے گی؟ اور اگر کسی کی عمر 60 سال ہے مگر وہ اپنی نیند کا خیال رکھتا ہے، وہ ریکال کرتا ہے، وہ اپنا
واک کرتا ہے, اپنا ہر طرح سے خیال, کھانے پینے ان چیزوں کا, کولیسٹرول ٹھیک رکھتا ہے, تو اس کی میموری اس بندے سے بہتر ہوگی جو جوان تو ہے مگر اپنا خیال نہیں رکھ رہا. تو اٹ از ناٹ دی ایج, اٹ از ناٹ جسٹ دی ایج. میٹا کوگنیشن کیا چیز ہے؟ میٹا کوگنیشن, یہ دو لفظ ہیں, ابھی آج اس پہ ہی ختم کریں گے. کوگنیشن ہے سوچنے کی صلاحیت, اینڈ میٹا کوگنیشن از تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ, اپنی سوچوں کے متعلق سوچنا. تھنکنگ اباؤٹ یور تھاٹس, تھنکنگ اباؤٹ یور تھنکنگ, از اٹ پازیٹیو؟ تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ از کہ آپ جو اس وقت سوچ رہے ہیں وہ کیا بات سوچ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے سی بی ٹی کا جو اصول ہے, سی بی ٹی کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی, اس کا اصول یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سوچیں گے اس سے کیا بنیں گے, جو پیراڈائمز بھی بنیں گے, مگر سوچ جو ہوتی ہے وہ آپ کے جو ایموشنز ہیں ان کو جنم دیتی ہے. جو بھی آپ کی اگر نیگیٹو سوچ ہے, بڑی زیادتی مجھ سے ہو رہی ہے, میرے ماں باپ نے مجھے یہاں پہ داخل کرا دیا, غلط کرایا ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے یہ میری مرضی کے خلاف, یہ ساری سوچیں کیا ہیں؟ نیگیٹو. ایموشنز کیسے ہوں گے؟ موڈ کیسا ہوگا؟ ایموشن سے, جب ایموشنز اکٹھے ہوں گے تو موڈ بنے گا, موڈ بنے گا نیگیٹو تو فیلنگز کیسی ہوں گی؟ نیگیٹو فیلنگز جسم میں ہوں گی. اور جب موڈ خراب ہوگا تو ایٹیچیوڈ کیسا ہوگا, رویہ کیسا ہوگا؟ تو یہ پوری ایک کیسکیڈ ہے, یہ ایک پوری چین چل پڑے گی, بیہیویئر بھی نیگیٹو ہوگا. تو اپنی سوچ کیسی اس وقت چل رہی ہے, ذہن میں کیسی سوچ چل رہی ہے, فوراً اس کو چیک کریں کہ یہ صحیح سوچ چل رہی ہے, اچھی سوچ چل رہی ہے, بری سوچ چل رہی ہے. کہیں اگر وہ سوچ آپ نے روکی نہ بر وقت اور وہ بڑھتی چلی گئی تو اٹ از لائک اے سنو بال ایفیکٹ. سنو بال ایفیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سنو کا, برف کا بال, گولا, اس کو آپ ایسے جب رول کر دیتے ہیں سنو کے اوپر تو وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کے اوپر سنو چپکتی جاتی ہے اور وہ ایوالانچ میں, برفانی طوفان میں بدل جاتا ہے. جب آپ ایک دفعہ سوچ لیں گے کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں, یہ میں کیا سوچ رہا ہوں, پازیٹیو سوچ رہا ہوں, نیگیٹو سوچ رہا ہوں, یہ جو میں نے حرکت کی تھی, جو بھی کیا تھا, مثال کے طور پہ میں نے کسی کے اوپر بندوق تان لی یا میں نے کسی کو مار دیا, تو اس کے پیچھے کیا سوچ تھی آپ کی؟ یہی سوچ ہوگی کہ یہ لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میں ان سے بچنے کے لیے ان کو مار دوں, بندوق تان لوں. تو یہ سوچ پازیٹیو ہے. تو اگر یہ ہم سمجھ جائیں کہ یار یہ جو سوچیں آ رہی ہیں یہ تو نیگیٹو ہیں, اس سے میرا موڈ تو خراب ہو رہا ہے, اس کا متبادل سوچ ہونی چاہیے, کچھ اور ہونی چاہیے. میں پانی پی لوں, یا وہ 4Ds والی بات, یا میں اپنی جگہ تبدیل کر لوں, یا میں کسی کے پاس جا کے اپنی سوچوں کو ڈسکس کر لوں. تو اگر آپ نے پہلے اپنی سوچ کے متعلق سوچا ہی نہیں, جس کو کیا کہتے ہیں, میٹا کوگنیشن. جو بھی کامیاب لوگ ہیں, جو بھی وہ ہیں ایگزیکٹوز, CEOs, ایگزیکٹو, وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں, ان 12 چیزوں کو, پلاننگ, آرگنائزیشن, ٹائم مینجمنٹ, ورکنگ میموری, میٹا. اور اگر چھوٹے بچے 5 سال کے, 4 سال کے, 6 سال کے, وہ یہ سکلز ان کی آپ ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی بیٹا ہو, کوئی بچہ ہو, کوئی بیٹی ہو, یا آپ کے کوئی کزنز ہوں, یا بھتیجے بھانجے کچھ, اور اگر ان میں یہ سکلز ڈیولپ کر دی جائیں یا آپ میں اپنے اندر, تو آپ کی زندگی میں بہتری آنے لگ جائے گی, کامیابی آنے لگ جائے گی. آپ کی ایگزیکیوشن, کاموں کو کرنے کی صلاحیت, سکت بہتر ہو جائے گی. ان میں سے چند یہ باتیں, بغیر پلاننگ کے چل پڑے, کوئی پلان نہیں کیا, ایک دم ایک خیال آیا اور وہ شروع کر دیا,
गुड बैड, ऑर्गेनाइज किया, सोचा नहीं, कार में बैठ के जाना है, पैदल जाना है, कार में जाना है तो कार जो है उसके अंदर पेट्रोल है, पैसे जेब में है नहीं है, हवाएं पूरी हैं, कार का पानी है पूरा नहीं है, नो ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गेनाइजेशन। टाइम कितने बजे पहुंचना है, तैयार होना चाहिए, बीच में फ़ोन आ गया है, किसी प्रोएक्टिविटी उसका हिस्सा है, याद ही नहीं है, आपसे पूछा है आपने आगे से पता है क्या जवाब दिया है, भूल गया। गुड आंसर, क्योंकि आपने अपनी वर्किंग मेमोरी पे काम ही नहीं किया। करेंगे तो मेमोरी तो है असल में, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। मेटाकॉग्निशन आपने अभी डिस्कस की है कि क्या सोचे हैं, क्योंकि ये जितने भी आपके मूड मिजाज हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, थिंकिंग पे। और थिंकिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है, बिलीफ्स पे, पैराडाइम्स पे। अगर आपका पैराडाइम पॉजिटिव होगा कि हाँ ये मसला हल हो सकता है, इस जगह से हल हो सकता है, मुझे यकीन है, ईमान है मेरा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, तो आपकी थॉट क्या है फिर, ये पॉजिटिव। मूड कैसा होगा उससे, बिहेवियर कैसा होगा। आप आने से पहले प्लान करके आए कि मैंने इतने घंटे के लिए यहाँ बैठना है, तो मैंने क्या क्या ऐसी चीज़ें करके यहाँ पे बैठना है कि मुझे और जो भी लेक्चर हॉल में मौजूद हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, टाइम को जहन में रख के। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।